ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور پر حملہ، یہ حملہ نہیں، یہ حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ کھلا پیغام تھا۔ پاکستان کیا کمزور ہو چکا ہے؟ اس کی وجہ صرف دشمن نہیں ہے، وہ دشمن نہیں ہے جو حملہ آور ہو رہا ہے، بلکہ وہ فیصلے ہیں جو ہمارے ہی حکمرانوں نے کیے۔ حکومت نے غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کو خیبر پختونخوا سے نکالنے سے انکار کیا، اور آج نتیجہ پورا صوبہ بھگت رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان آج ایک بار پھر چیخ اٹھا ہے۔ ہم تو چیخ رہے ہیں، گو افغانی گو کا نعرہ لگاتے ہیں، حکومتوں کی نااہلی ہے۔ پشاور وہ شہر جس نے سب سے زیادہ خون دیکھا، وہ آج بھی محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دشمن کو پناہ بھی دیتے ہیں، اس سے کھلی چھوٹ بھی دیتے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ کیا مذاق ہے یہ! پاکستان کی فرنٹ لائن فورس اور وہاں حملہ، گولیاں چلی، دھماکے ہوئے، لوگ زخمی ہوئے، شہادتیں ہوئی فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے ہمارے ایف سی اہلکاروں کی۔ یہ صرف دشمن کی کامیابی نہیں ہے، ہماری حکومتوں کا جرم، کاؤنٹ کریں اسے، ہماری حکومتوں کا جرم ہے۔ دشمن نے نہیں، ہم نے خود راستہ کیا، ہم نے خود راستہ ان کا آسان کیا، دشمنوں کا راستہ آسان پاکستان کی فوج کبھی بھی نہیں ہونے دے گی۔ لیکن یہ جو جمہوریت نام نہاد اور سیاسی حکومتیں بیچ میں آتی ہیں، یہ خود دشمنوں کا راستہ آسان کرتی ہیں۔ ہم نے خطرے کو نظر انداز کیا، اور آج دشمن ایف سی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اب وہ بات جسے خیبر پختونخوا کی حکومت سننا ہی نہیں چاہتی، غیر قانونی افغان پناہ گزین۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کی سماعتوں نے تحریک انصاف کی حکومت کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جب میڈیا چیخ کر اور ریاست پاکستان اس بات کا اعلان کر رہی تھی، حکومت پاکستان اعلان کر رہی تھی کہ افغان پناہ گزینوں کو غیر قانونی طور پر مقیم پاکستان میں افغانیوں کو بے دخل کریں، تو وہ اعلان کرتے تھے کہ پورے پاکستان سے نکل کے آپ خیبر پختونخوا میں آ جائیں، ہم آپ کو زبردستی نہیں نکالیں گے۔ جبکہ باقی حکومت کی پالیسی ان کو پاکستان سے زبردستی بے دخل کرنے کی تھی، کیونکہ یہی چیزوں کا اندیہ اس وقت دیا جا رہا تھا کہ آئندہ آنے والے حالات اس طریقے سے ابتر ہوں گے۔ لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت، عمران خان، تحریک انصاف، علی امین گنڈاپور اور اب سہیل آفریدی بھی اس چیز پہ بضد تھے کہ ہم ان کو بے دخل نہیں کریں گے۔ اور خیبر پختونخوا کی عوام چیخ رہی ہے، سوات، منگورا، چارسدہ، پشاور، ہر کوئی چیخ رہا ہے کہ ہمارے پختون بھائیوں سے زیادہ یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزین موجود ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کے کان پر جوں نہیں رینگی، بلکہ وہ ہیں جو ان کو لا کے آباد کروایا انہوں نے پاکستان میں، اور یہ اب صوبہ خیبر پختونخوا کے ہی گلے کا ہار بن گئے ہیں۔ پاکستان نے 40 سال تک مہمان نوازی کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کچھ عناصر نے اس مہربانی کو پاکستان کے خلاف ہتھیار بنا لیا۔ تو ہتھیار بنانے والے تو یہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزین ہی ہیں۔ یہ نیٹ ورکس، یہ جرائم پیشہ گروہ، یہ دہشت گردی کے سہولت کار، یہ سب پناہ گزین کے نام پر پاکستان میں چھپے بیٹھے ہیں۔ یقین کریں، اگر کوئی ان سے ہمدردی رکھے نا، تو وہ آج کے دور میں پاکستان سے غداری کا مرتکب ٹھہرائے گا۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان نے گھر دیا، انہوں نے پاکستان کے گھروں سے جنازے اٹھوائے ہیں، اور اس حقیقت سے کون بھاگ رہا ہے؟ صرف خیبر پختونخوا کی حکومت بھاگ رہی ہے۔ یہاں بات صاف ہے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے وفاق کو صاف صاف جواب دیا کہ ہم افغان پناہ گزینوں کو بے دخل نہیں کریں گے۔ ریکارڈ کا حصہ ہے، تاریخ لکھ چکی ہے، وہ بیانات، وہ تمام ہمدردیاں جو افغان پناہ گزینوں کے ساتھ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے نبھانے کی کوشش کی تھی، اور جو ان کا دل لبھانے کی کوشش کی تھی ان دہشت گردوں کا، تو وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کون سا دباؤ تھا؟ کیوں نہیں نکالنا چاہتے تھے؟ کون سا فائدہ تھا خیبر پختونخوا اور تحریک انصاف کی حکومت کو؟ کون سا فائدہ عمران خان کو جو افغان پناہ گزینوں سے اتنی ہمدردی رکھتا ہے؟ کیوں صوبے کی سیکیورٹی کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا؟ سوال ہے، کیوں کیا؟ یہ حق کس نے دیا تھا کہ وہ صوبے کو کھلے خطرے کے حوالے کر دے؟ دوستو، یہ صرف غلطی نہیں، یہ مجرمانہ غفلت ہے تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کی۔ جب پورا ملک غیر قانونی افغانوں کے خلاف کارروائی کی بات کر رہا تھا، حکومت خیبر پختونخوا ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، اور آج خمیازہ ایف سی نے بھگتا، خمیازہ پشاور نے بھگتا، خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے۔ یہ سوال تاریخ لکھے گی۔ اگر کے پی کے حکومت وقت پر فیصلہ کرتی تو کیا آج ایف سی پر حملہ ہوتا؟ دشمن ہر وقت موقع ڈھونڈتا ہے، لیکن موقع ہم نے خود دشمن کو دیا۔
غیر رجسٹرڈ افراد، افغان پناہ گزین، افغانی خفیہ نیٹ ورکس افغانیوں کا، افغان پناہ گزینوں کا، کراس بارڈر روابط افغانیوں کے غیر قانونی طور پر مقیم پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کے، اور اوپر سے حکومت خیبر پختونخوا کا رویہ کہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ یہ فیصلے نہیں، یہ خودکشی تھی۔ اگر آپ کے گھر میں دروازہ کھلا ہو، کھڑکیاں کھلی ہوں اور آپ کہیں کوئی نہیں آئے گا تو پھر حملہ آور نہیں، آپ خود اپنی تباہی کے ذمہ دار ہیں، جیسے خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی۔ آج کا حملہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبہ دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اگر کوئی حکومت اپنے صوبے سے غیر قانونی افراد تک کو نہ باہر نکال سکے، نہ افغان پناہ گزینوں کو اور غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو، تو وہ سیکیورٹی کیسے سنبھالے گی؟ وہ عوام کی جان کیسے بچائے گی؟ وہ مال کیسے بچائے گی؟ یہ سب سیاسی کھیل تھا، اور اس کھیل کی قیمت ایف سی ایل کاروں نے اپنے خون سے ادا کی ہے۔ پاکستان نے بہت برداشت کیا، بہت قربانیاں دی، لیکن آج پشاور ایف سی ایل کوارٹر پر حملہ کہتا ہے یہ حد ہے۔ اگر اب بھی پاکستان سخت فیصلے نہیں کرے گا، اگر غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغانی اور افغان پناہ گزینوں، ان کے نیٹ ورک سہولت کاروں پر اگر آج بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا تو یاد رکھیں اگلا حملہ کہاں ہوگا کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کے شر سے پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ جنگ ہے، اور جنگ نرم دلی سے نہیں جیتی جاتی، جنگ نرم دلی سے نہیں جیتی جاتی۔ جب یہ ہم پر اتنا ظلم توڑ رہے ہیں تو میرے خیال سے ان کو جہنم حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ آخر میں پاکستان عوام، آپ سے ایک بات کروں گا، یہ وقت ہے جاگنے کا۔ جھنجھوڑ لیں اپنے آپ کو، گو افغانی گو کا نعرہ لگاتے ہیں نا، اور زور سے لگائیں، لوگوں کو تبلیغ کریں، پرچار کریں، سمجھائیں ان کو۔ یہ وقت ہے فیصلے کا، جو آپ نے اور ہم نے کرنا ہے۔ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف پاک فوج کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عوام، آپ نے اور ہم نے مل کر کرنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، کسی مٹھی بھر سیاستدان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک 25 کروڑ عوام پاکستانیوں کا ہے، اور اس کی محافظ پاکستان کی مسلح افواج ہے۔ اور پاکستان کی عوام، آپ کو اور ہمیں یہ اس بات پر اٹل کھڑا ہونا ہے، ہمیشہ کی طرح، جس طرح سیسا پلائی دیوار بن کر ہمیشہ پاکستان کی مسلح افواج کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ اب وہ وقت ہے کہ جہاں ہم حالت جنگ میں ہیں، اس فتنۃ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مضبوط کرنا ہے ہم نے پاکستان کی مسلح افواج کو۔ یہ وقت ہے کہ ہم پوچھیں گے حکومت خیبر پختونخوا سے کہ تم نے صوبے کو غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں اور افغان پناہ گزینوں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑا؟ خیبر پختونخوا کی عوام، آپ غیرت مند ایک قوم ہے، آپ کو پوچھنا پڑے گا میرے پختون بھائیوں اپنی حکومت سے، سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر آپ کو پوچھنا پڑے گا اپنی حکومت سے کہ یہ لاشیں اور جنازے جو یہ افغانی اور افغان پناہ گزین اپنے خفیہ نیٹ ورک سہولت کاری کر کے پاکستان کے گھروں سے اٹھا رہے ہیں، ماؤں کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ کیونکہ یہ تمہارے غلط فیصلے ہیں، جس کی قیمت ایک عام انسان اور عام عوام اس کی پے کر رہی ہے۔ اگر آج پاکستان کے عوام آپ نے سخت فیصلے نہ کیے نا، تو یقین کریں پاکستان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سخت فیصلے نہیں کریں گے نا، اگر ہم لکھیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، بات تمیز سے کریں گے، اعتماد کے ساتھ کریں گے، سوال پوچھیں گے خیبر پختونخوا کی حکومت سے، تحریک انصاف سے، کہ تم نے کس کے کہنے پر، کس دباؤ میں، کن مالی فوائد کے تحت تم نے اس نیٹ ورک کو، ان منحوسوں کو، دہشت گردوں کو تم نے خیبر پختونخوا میں رکھا تھا؟ سوال آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کامنٹ میں جواب ضرور لکھیے گا۔ دل خراش واقعہ یہ آج کا، دل خراش واقعہ، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ سدا سلامت رہے گا، کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی ذمہ دار ہے، اس کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ یقین ہے، کامل یقین ہے، حب الوطنی من الایمان پر یقین رکھتے ہیں، اور تقاضا پاک فوج سے محبت ہے، محبت بھی کرتے ہیں، اعتماد بھی کرتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی مسلح افواج ان مٹھی بھر دہشت گردوں کو جو افغانی اور افغان پناہ گزین کے روپ میں پاکستان میں، ان کو پاکستان سے بے دخل کریں گے، اور جو پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھیں تک نکال دیں گے۔ اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔